اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم اپنے چوتھے باب کا چوتھا اور آخری لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق پر وطنیت کی طرف سے کا آغاز کیا تھا اور اس کو یہاں تک پڑھا تھا کہ زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں اور ہماری آرزو کی ہزار رفتیں سے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہم آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ زمین آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائے اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان آئے، اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اپنے آگے کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا خطبہ الہباد میں، تو یہ بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کے اس کے آفاق گیر یعنی عالمگیر، آفاق افق کی جمع ہے، آفاق گیر تصور ملت یعنی عالمگیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی رجعت یعنی رجوع کرنا یا واپسی ایک حقیقت پرستانہ یعنی حقیقت پر مبنی رجعت تھی۔ ملت اسلامیہ ہند یعنی ہندوستان کی اسلامی ملت کو اپنے تحفظ یعنی حفاظت اور اپنے فروغ یعنی ترقی کے تقاضے یعنی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے پوری کرنے کے لیے کسی بحر بے پایا یعنی وہ بحر سمندر جس کی گہرائی معلوم نہ ہو، یا کسی آسمان بے قرار یعنی وہ آسمان جس کے کنارے ہی معلوم نہ ہو کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی، ضرورت تھی جس میں سما کر یعنی ڈل کر، سمٹ کر یعنی متفق ہو کر، پھیل کر منتشر ہو کر یعنی ٹکڑوں میں بٹ کر، یا بٹ کر یعنی تقسیم ہو کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی، گزارنی تھی۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی ہے، یعنی 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہو گئی۔ یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا، یعنی پنسنا بیکار ہوگا۔ بے سود یعنی بغیر سود کے اس میں سابقہ ہے کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ یعنی اس عظیم نعمت یعنی پاکستان کی آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے یعنی مستفید ہوئے، لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہوئے یا مستفید ہوئے، ان کے لیے نجات و فلاح یعنی نجات، چھٹکارا اور فلاح یعنی بہتری یا بہبود کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت یعنی حد سے زیادہ محبت، جس کو ہم حب الوطنی کہتے، کہ مرغزار سے یعنی چمنستان سے یا پرندوں کے باغ سے ہو کر اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس عظیم نعمت کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے، یعنی جو ایک مومن مسلمان کا اصل مقصد ہے۔ جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقصد کی جمع ہے کہ فروغ کے لیے ہم نے ایک آزاد وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی، یعنی ابھی یہ ملک ہمارے لیے کافی ہے یا ناکافی ہے، تو منطقی طور پر یعنی فیصلہ کن طور پر حتمی طور پر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ یعنی حفاظت اور اس کے فروغ یعنی ترقی کو تمام دیگر فرض کی جمع ہے پر ترجیح دے یعنی برتری دے، یعنی ہماری جتنی بھی انفرادی یا اجتماعی اس میں ذمہ داریاں ہیں، ہم ان تمام ذمہ داریوں پر وطن سے جو محبت کی ذمہ داری ہے، وہ ملت کے مقاصد ہے، اس میں ملت کے مفاد کی حفاظت ہے، اس کو ہم ترجیح دیں۔ اور کیوں دیں؟ کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے اعمال حسنہ یعنی نیک اعمال عمل کی جمع، اور حسنہ نیک کو کہتے ہیں،
نہ صرف ہمارے مقاصد ملی یعنی ملی مقاصد، بلکہ خود ہماری ہستی یعنی ذات، ہماری جانیں اور ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع یعنی ترقی کے مواقع موقع کی جمع ہے، اور ہمارے امکان کی جمع ہے۔ یہاں مطلب اس میں ترقی کے جو امکانات ہے اس کی سلامتی سے وابستہ ہے، یعنی منسلک ہے، پیوستہ ہے۔ یعنی اگر وطن سلامت ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہماری سلامت رہے گی، اگر خدا نخواستہ وطن سلامت نہ رہا تو پھر یہ چیزیں ہماری سلامت نہیں رہے گی۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین یعنی دین کی خدمت اور تعمیر ملت یعنی ملت کے تعمیر کے موقع بھی ملیں گے، اور ہم علائے کلمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کا بلند کرنا، پرچار کرنا، تبلیغ کرنا بھی کر سکیں گے، اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ذوب پہنچا یعنی نقصان پہنچا، کمزوری پہنچی، وطن پر آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، خدا نخواستہ تفرقے کی، اس میں خانہ جنگی کی، اس طرح کی کوئی مصیبت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی، یعنی نہ ہم مسلمان رہیں گے اور نہ یہ ہم بھی نہیں رہیں گے، اور ہماری مسلمانی بھی نہیں رہے گی۔ آپ ابھی ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی دیکھیں، وہاں پر سٹیزن رائٹ ایکٹ کے تحت کیا ہو رہا ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، انہیں مذہبی رسومات کی اس میں ادائیگی کرنے نہیں دیے جا رہے، طرح طرح کے مظالم ان پر ڈائے جا رہے ہیں، اور خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک، ملک کا زوال، ملت کا زوال بن جائے گا۔ خاکم بدہن بچے، یہ جو لفظ یعنی میرے منہ میں خاک فارسی زبان کا ہے، یہ ہمارے اس میں حصہ نثر میں آخری جو سبق ہے حاجی اورنگزیب خان، اس کے جو مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی، ان کی کتاب کا نام یہ خاکم بدہن یعنی میرے منہ میں خاک۔ اس میں ملت کا زوال یعنی تنزلی، اس میں ملک کا زوال جو ہوگا تنزلی ہوگی، وہ ملت کا زوال بن جائے گا، یعنی مطلب بطور مسلمان ملت ہم زوال پذیر ہو جائیں گے۔ جہاں تک اس بر عظیم یعنی خشکی کے عظیم ٹکڑے کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یعنی میدان جنگ یکسر بدل چکا ہے، یعنی ہمارا جو لڑائی کا انداز ہے، چاہے وہ ہم قلم سے لڑے یا تلوار سے لڑے، بندوق سے لڑے، وہ اب وطن اور ملت کے مفاد یعنی فائدے متضاد نہیں رہے، یعنی ایک دوسرے کے الٹ نہیں رہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، اور ایک کا فروغ یعنی ایک کی ترقی دوسری کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے، یعنی ضمانت دینے والے۔ ایک چیز اگر ہم ہمارا اس میں وطن ترقی کرے گا تو ملت خود بخود ترقی، ملت ترقی کرے گا تو وطن خود بخود ترقی کرے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی لازم و ملزوم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، مطلب لاگو ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری، یعنی جو ہماری اقلیت ہے، جو اس ملک میں ہندو، سکھ، عیسائی وہ لوگ بس رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان یعنی جب پاکستان قائم ہو رہا تھا، اس میں ان کی کسی قسم کی آرزو نے یعنی تمناؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے، کیونکہ وہ یہاں رہ رہے تھے پہلے سے، تو جب ملک آزاد ہوا تو وہ یہاں خود بخود ہی اس کے حصے میں آ گئے۔ انہیں مفید شہری یعنی کارآمد پاکستانی بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، اور وہ نصب العین ہے پاکستانیت، جس کے تقدس سے نہ صرف انہیں مجال انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف، یعنی جس کے تقدس سے، پاکی سے وہ بھی انکار نہ کر سکے، انکار کی جرت انہیں نہ ہو، اور نہ ہم اپنے رائے کو سے اس میں موڑ سکے یا اس کی روگردانی کر سکے۔ ظاہر ہے یہ نصب العین یعنی مقصد حیات وطن پروری، یعنی وطن کی پرورش کرنا، یعنی وطن سے محبت کرنا، حب الوطنی، اور وطن دوستی کے سوا علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن، ضمانت دینے والا، اور مملکت کے اس ملک کی سلامتی کا سہارا ہوگا، آسرا ہوگا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت یعنی زیادہ تعداد اور اقلیت یعنی کم تعداد میں
اس میں ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گے، یعنی اکٹھے ایک ساتھ رہیں گے، اور ملکی فلاح و بہبود یعنی ترقی، فلاح و بہبود وہ کے ذریعے جوڑا گیا ہے، مرکب عطفی ہے، میں برابر حصہ لے گی۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، یعنی ایک آزاد اسلامی ملک ہے، ہماری وطن دوستی یعنی حب الوطنی، ہمارے ملی روابط، ہماری جو اس میں ملت کے طور پر بطور مسلمان قوم جو ہمارے آپس میں رابطے ہیں پر غالب نہ آئے گی، اس پر فتح یاب نہ ہوگی، اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی، یعنی نہ انہیں مغلوب کرے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی، بلکہ وطن دوستی اور اس میں ملت پروری جو ہے، یہ ہماری ملی پروری یا اس میں یہ ہماری دونوں ایک ہی ہوگی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یعنی بطور مسلمان ہمارا تعلق ہے، پاکستانیوں کا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام یعنی اسلام کے شاعر یعنی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی اس آرزو کو، اس تمنا کو برلانے کے لیے ہمیشہ سربکف رہیں گے، یعنی ہمیشہ تیار رہیں گے۔ بر لانا محاورہ ہے، یعنی پورا کرنا، بر لانا یعنی خشکی پر لانا، یعنی مطلب پورا کرنا، محاورہ ہے پورا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور سر بکف یعنی سر با کف، سر ہتھیلی پر، کف فارسی زبان میں ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی سر ہتھیلی پر، یعنی مطلب مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، علامہ اقبال کا یہ شعر کہ اگر مسلمان ایک ہو جائے حرم کی حفاظت کے لیے، حرم سے مطلب خانہ کعبہ ہے، لیکن یہ علامت کے طور پر ہے، اس سے مراد عالم اسلام ہے، یعنی پورا اسلام ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی ساحل سے، یعنی مصر میں بہتے دریائے نیل کی ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر یعنی کاشغر کی مٹی تک۔ نیل کی ساحل سے مراد یہ علامت کے طور پر ہے کہ مطلب افریقی مسلم ممالک سے لے کر تا بخاک کاشغر یعنی ہندوستان کے اس سرے تک، کوہ ہمالیہ کے پار، یہ کاشغر چائنا کا ایک شہر ہے، یہاں تک، یعنی ہندوستان کے اس سرے سے لے کر جنوب اس میں افریقی ممالک، مسلم ممالک کے اس سرے تک، اگر یہ تمام مسلمان ایک ہو جائے تو یہ ان کی آرزو تھی، تمنا تھی، خواہش تھی، جو کہ ٹیپو سلطان کی بھی خواہش تھی، سلطان عبد الحمید ثانی کی بھی، اور سید جمال الدین افغانی کی بھی خواہش تھی۔ ہم پہلے پڑھ چکے تصورات اقبال سے لیے ہوئے یہ سبق تھا جو ہم نے پڑھا، یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوا۔ اس سبق میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہو، سوال ہو، تو وہ آپ لوگ مجھ سے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہو، الگ بھی پوچھ سکتے ہو۔ مشقی سرگرمی ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ اسے پڑھیں، پھر بھی آپ لوگ کے ذہن میں کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا